نہیں دیکھا کہ اورنگاباد میں امتیاز جلیل کو اللہ رب العزت سلامت رکھے جو ناموس رسالت پر اکیلا وہ جلوس لے کر کے گیا تھا اور ممبئی کی سڑکوں کو جام کیا تھا، آج اس کو ہرایا کس نے؟ غیر مسلموں نے نہیں ہرایا، اسے ہرانے کے لیے وہی لچے مسلمان ہیں جو کھڑے ہوئے تھے اس کے مد مقابل میں اور اس کو ہرایا۔ میں کہتا ہوں پرتھوی راج چوہان نے کہا تھا مسلمانوں کو وہ پاور دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کی طاقت کوئی نہیں ہے، مسلمان کو اگر کوئی مار سکتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہی ہے۔ زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کی تمام باتوں میں سب سے بہترین بات میرے پیغمبر کی ہوتی ہے، حضور سے بہترین بات کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے سب سے قابل اور سب سے بڑے متکلم کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب حضور کی باتیں ہوں تو انسانوں کے چہرے پہ تازگی ہونی چاہیے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، چونکہ باتیں میرے پیغمبر کی ہے۔ اللہ فرماتا اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتڑے سے تمہیں پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی وحی ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ تمہیں پڑھنا ہوگا۔ اگر وقار چاہیے تو اپنے سینے کو علم سے لبریز کرو، اگر بلندی چاہیے تو تمہیں پڑھنا چاہیے، اگر تمہیں پردباری چاہیے تو اپنے سینے کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ میری تقریر کے درمیان میں کوئی اٹھ کر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میری چھاتی پر پاؤں رکھ کر کے جا رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر سنیں، اور اگر جگہ ملتی ہے بیٹھنے کی تو آپ بیٹھ جائیں تاکہ آپ جتنے بہتر انداز میں بیٹھیں گے مصطفیٰ کی روح اتنے بہتر طریقے سے مسکرائے گی، چونکہ جہاں رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزم سجتی ہے وہاں روحانی اعتبار سے مصطفیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی کونین نے جبل احد پر اپنا پاؤں رکھا تھا، راوی کہتے ہیں کہ جب حضور نے اپنا پاؤں رکھا تھا تو وہ پہاڑ کانپنے لگا تھا۔ یہ راوی کی بولی ہے، مگر عشق کی زبان یہ کہتی ہے کہ جب حضور نے اپنا پاؤں رکھا تھا تو وہ پہاڑ وجد میں جھومنے لگا تھا۔ حضور فرماتے ہیں ہذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نبی کونین اس پہاڑ کی محبت کی حیت کو حضور جانتے، اس لیے زمین کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کر اگر آپ مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں تو یقین جانے کہ حضور کو خبر ہے، اس لیے آپ اٹھک بیٹھک کا ماحول بالکل نہ بنائیں، پوری توجہ کے ساتھ کانسنٹریٹ کے ساتھ حضور کی بات سنیں گا۔ اگر میری تقریر کے درمیان میں کوئی آپ کو فون کر دے تو آپ فون بھی ریسیو مت کیجئے۔ اگر آپ کو بعد میں کہے میں نے 15 بار آپ کو کال کیا آپ نے ریسیو کیوں نہیں کیا، اسے کہیے گا کہ میں اس وقت حضور کی باتیں سن رہا تھا۔ دنیا کے تمام باتوں میں میرے پیغمبر کی بات ہے، رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سننی چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتڑے سے تمہیں پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس کی سب سے پہلی وحی ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے۔ تمہیں وقار چاہیے پڑھنا ہوگا، بلندی چاہیے پڑھنا ہوگا، تمہیں اونچائی چاہیے پڑھنا ہوگا، عزت چاہیے پڑھنا ہوگا۔ مسلمانوں کو اب بھی یہ ہوش نہیں ہوا ہے، مسلمان آج بھی دوسرے نیتاؤں کے لیے کرسیاں بچھاتا ہے، دری بچھاتے ہیں، کرسیاں سیدھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، تم اس کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب جب خلافت کا تصور ہوگا اقتدار کا خیال آئے گا، جب جب خلافت کا تصور ہوگا پاور کا خیال آئے گا، جب جب خلافت کا تصور ہوگا اقتدار کا خیال آئے گا، یعنی تیرے بچے کسی دوسرے نیتاؤں کے لیے جس کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے وہ میرے سر پر بیٹھ کر حکمرانی کرتا ہے، تانڈو مچاتا ہے۔ میں کہتا ہے بے وقوف، اپنے بچوں کو
نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھانے کے حوالے سے مصطفیٰ نے ترغیب دی ہے. حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. search for knowledge is necessary, is essential for every Muslim male and a Muslim female. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین. seek the knowledge even going to China, seek the knowledge even eating in China. علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. کیا مطلب؟ تمہیں پڑھنا ہوگا. تم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, لیکچرر بناؤ, اس سے مطلب نہیں ہے. مگر ڈاکٹر بننے کے بعد مدرسے میں قرآن بیٹھ کر پڑھنے والے بچوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا. انجینئر بننے کے بعد مسجد میں امامت کرنے والے اس امام کو کبھی چھوٹی نگاہ سے مت دیکھنا. پروفیسر بننے کے بعد مدرسے میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دینے والے کو کبھی وہ اپنے عرصے سے چھوٹا مت سمجھنا. ڈاکٹر بننے کے بعد سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. انجینئر بننے کے بعد سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. پروفیسر بننے کے بعد سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. چلو مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں اے مصطفیٰ, یہ ڈاکٹر ہے اپنے آپ کو بہتر بولتا ہے, یہ پروفیسر ہے اپنے آپ کو بہتر بولتا ہے, یہ لیکچرر ہے اپنے آپ کو بہتر بولتا ہے, بہتر ہے کون؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر قرآن پڑھانا جانتا ہے. اللہ اکبر, اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ, بہت زبردست انداز میں آپ نے بہت اچھا پیغام پیش کیا. اللہ ساؤنڈ ٹھیک کریں اور آپ ایسے ساؤنڈ لگاتے رہیں جہاں ضرورت ہے. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. That's I want to say. بس یہی ساؤنڈ رکھیے. میں جب لئے میں آتا ہوں تو آپ کی آواز کم ہو جاتی ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر قرآن پڑھانا جانتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے, انجینئر نہیں بننا چاہیے, پروفیسر نہیں بننا چاہیے. مسلمانوں کے بچے کو ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. مسلمانوں کے بچوں کو ہر میدان میں آنا چاہیے. ہمیں جو ڈاکٹر جو ہاسپٹل میں بیٹھ کر جو ڈاکٹر درندگی مچاتا ہے, جو جانور بن کر غریبوں کے پیسوں کو لوٹتا ہے, ہمیں اس ہاسپٹل میں بھی ایک ایسا ڈاکٹر چاہیے جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہو. ہمیں وہاں بھی ایک اچھا عالم, ایک اچھا ڈاکٹر چاہیے. ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر میں کس طرح کی پھر کب خراب ہو گیا. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کس طرح ہاسپٹل میں بیٹھ کر کے لوگوں کو جانور بن کر کے پیسہ لوٹتا ہے غریبوں سے. جب کوئی غریب کی لڑکی آتی ہے ہاسپٹل میں, اس کے پیٹ میں درد ہے, درد ذہن میں مبتلا ہے وہ لڑکی, وہ ڈاکٹر اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنایا ہے, اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے, ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. بہت اچھا مجمع ہے, بہت اچھا. اگر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاؤں گا مائک ہٹا دوں گا, لیکن تقریر کروں گا میں, چونکہ میرے سامنے مجمع بہت اچھا ہے. مجھے اس پورے سیزن میں اتنے اچھے سامعین کبھی نہیں ملے تھے. یہ پورے 2024 کے پورے سال کی بات اگر میں کروں تو اتنا اچھا مجمع, اتنا بیدار مجمع اب تک مجھ کو نہیں ملا تھا. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. یو پی والوں کو ویسے بھی جلسہ کیسے کیا جاتا ہے, جلسے میں کیسے بیٹھا جاتا ہے, جلسہ کیسے سنا جاتا ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یو پی کی دھرتی علم کی دھرتی ہے, یو پی کی زمین علم کی زمین ہے, اس لیے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یو پی کی دھرتی پر ایسا لال پیدا کیا ہے, حضور اعلیٰ حضرت کی ذات تو کون نہیں جانتا ہے. مجدد میت ماضیت امام عشق و محبت, دنیا میں اللہ رب العزت نے حضور اعلیٰ حضرت کو وہ کمال اور وہ بلندی عطا فرمائی تھی. دنیا
दुनिया में एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा बरेली का अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रजा है। हुजूर सैयद आले रसूल मरहरी फरमाते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह अलमाइटी should ask from me what have you brought from earth for me, I should present इमाम अहमद रजा खान। आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल मेरे लिए क्या लाया है, हुजूर सैयद आले रसूल मरहरी फरमाते हैं मेरे पास नमाज है, मेरे पास रोजा है, मेरे पास हज और ज़कात की नेकियां है, सदका तो खैरात की नेकियां है, मगर इनमें से कुछ भी पेश नहीं करूंगा। परवरदिगार से कहूंगा मौला मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरा तमाम सरमाया अगर कोई है तो वो बरेली का ताजदार है। On the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me, I should present Imam Ahmad Raza Khan। वो है हुजूर आला हज़रत की ज़ात जिन्होंने 500 उलूम पर कमाल की महारत हासिल रखी थी। महारत तामा हासिल जिनको थी वो हुजूर आला हज़रत की ज़ात है। अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो तुम्हारा बच्चा चौक और चौराहे पर बैठकर, तुम्हारे घर के पिंडे पर बैठकर वो पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। तुम्हारी बीवी जब तुमसे रिचार्ज करवाने के लिए झगड़ा करती है कि बच्चे के मोबाइल में 3 दिन से रिचार्ज खत्म हो गया है, उसके मोबाइल में रिचार्ज क्यों नहीं करते हो? जब तुम्हारी बीवी झगड़ा करती है उसे तमाचा मारना चाहिए था कि तेरा बेटा 1 हफ्ता हो गया नमाज छोड़ करके बैठा है, उस पर क्यों नहीं झगड़ा करती है? तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, उस पर कोई बहस नहीं है, मगर मेरे बेटे के मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया तो माँ झगड़ा करती है। मैं कहता हूं ऐसा माहौल मेरे घर में रहेगा तो मेरे बच्चे कहां जाएंगे? जवान होने के बाद वो पैसा कमाने के चक्कर में वो हराम कारी की तरफ जाएगा। दुनिया में हर आदमी आज जुआ को प्रमोट कर रहा है। जब जब मोबाइल खोलते हैं तो कोई ना कोई आकर के ऐड के जरिए बोलता है पैसा कमाना है, रातों रात करोड़पति बनना है तो ये गेम डाउनलोड करो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हमने देखा है ड्रीम 11 के टाइम में, IPL के सीजन में नौजवान लड़के चौराहे पर खड़े होकर बोलते हैं ड्रीम 11 में टीम बनाया, तुमने किसको कप्तान लिया, तुमने किस खिलाड़ी को अपनी टीम में लिया? मैं कहता है बेवकूफ, वो जो ड्रीम 11 से पैसे आएंगे वो पैसे तेरे बाप के हैं क्या? वो पैसे हराम के हैं। खबरदार खबरदार, चाहे सलमान खान ये कहे सूती पर लूडो खोलो पैसे कमाओ, चाहे वो कपिल शर्मा कहे कि पैसे कमाओ गेम डाउनलोड करो। अभी तुमने नहीं देखा क्या? अभी आज से कुछ दिन पहले एक रईस बाप के रईस बेटे की शादी हुई, 40,000 करोड़ रुपया उसने अपनी शादी में खर्च किया, उसके बाद रिचार्ज महंगा कर दिया और वो बोलता है कि मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ, मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करे। मैं कहता है बेवकूफ, तू दान करने वाला कौन होता है? 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद गरीबों के पैसे पर अय्याशी करता है, रिचार्ज महंगा करता है, देने वाला कौन होता है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुन रहे हैं आप? बहुत होशियार हैं आप, बहुत चालाक है आप। जब मैं स्पीड होता हूं तो ऑटोमेटिक आवाज इसकी दब जाती है। आपका स्पीकर अगर फटेगा तो आप टेंशन मत लीजिए, 1-1 रुपया चंदा करेंगे, सबका हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? स्पीकर नहीं फटेगा। और फिर
یہاں حضور کی محبت میں آدمی سینہ پھٹ جائے اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہے. حضور کی محبت میں لوگ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں. تمہارا اسپیکر پھٹ گیا تو کون سا طوفان آ جائے. یہ سوچو کہ یہ حضور کی محفل ہے, گانے بجتے ہیں میرے اسپیکر میں, اس کی پرواہ کریں گے ہم تو چلے گا, مگر میرے اسپیکر سے حضور کی باتیں ہو رہی ہیں, حضور کے پیغام نشر ہو رہے ہیں, اس لیے اس کی پرواہ مت کرو. اگر ایک باکس پھٹے گا تو خدا دوسرے 4 دروازے کھول دے گا تیرے لیے برکتوں کے. اس کی پرواہ مت کرنا, رزق دینے والا اللہ ہے. ہم لوگ کیا لگتا ہے کہ یہاں جو ہم لوگ بیٹھ کر کے بولتے ہیں وہ بھارت کا پردھان منتری جن کے پیچھے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, وہ جب 15 اگست اور 26 جنوری کو اسپیچ دینے کے لیے آتے ہیں, جب وہ اسپیچ دیتے ہیں دلی کے لال قلعہ سے, تو ان کے قریب میں بیسلی کی بوتل ہوتی ہے, ہندوستان کی ہسٹری کو لکھ کر کے لاتے ہیں, دیکھ کر کے بولتے ہیں. 1 گھنٹے کی تقریر میں 15 بار پانی پیتے ہیں. کسی ملک کا پردھان منتری ہو یا کسی صوبے کا سی ایم ہو, وہ 1 گھنٹے کی اسپیچ میں وہ دیکھ کر کے بولتے ہیں اور کئی بار پانی پیتے ہیں. مگر جب ایک عالم بولتا ہے منبر رسول پر بیٹھ کر کے, تو وہ دیکھ کر نہیں بولتا ہے, 1400 سال پہلے کی تاریخ بغیر دیکھے بولتا ہے. وہ 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے, 1 قطرہ پانی تک نہیں پیتا ہے. یہ انرجی کہاں سے آتی ہے, یہ پاور کہاں سے آتا ہے؟ قسم خدا کی, بریلی کا بٹن دبا دیتے ہیں, مدینے سے مصطفیٰ انرجی بھیج دیا کرتے ہیں. یہاں اپنا کچھ نہیں ہے, یہ سب کچھ حضور کا ہے. زور سے بولے, زور سے پورا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوترے سے تمہیں پیدا فرمایا. اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے, اپنے بچوں کو سکھائیے دین کیا ہے, دین کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر بچے تمہارے قرآن پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتے ہیں تو کیا فائدہ. قرآن اس لیے نہیں پڑھو کہ قرآن پڑھنا جان جائیں, بلکہ قرآن اس لیے پڑھو کہ تمہیں دین کی سمجھ حاصل ہو. قرآن سمجھو. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولا افلا یتدبرون القرآن, قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتا ہے. کم سے کم ترجمے کے ساتھ تو قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی مگر ہم نے کبھی قرآن پر غور نہیں کیا. ہمارے بچوں کی شادی کا ٹائم آتا ہے, بچیوں کی شادی کا ٹائم آتا ہے, پوچھتے ہیں اردو کہاں تک پڑھا ہے, تو بولتے ہیں کہ بڑی کتاب پڑھ چکی ہے, بڑی کتاب پڑھ چکا ہے, قرآن شریف تک پڑھنا جانتا ہے. اور ادھر وہ ایک سے ایک ڈگری لے کر کے بیٹھا ہے, مگر اس کو پوچھ تو وضو کے فرائض کتنے ہیں, غسل کے فرائض کتنے ہیں, تو لوگ تماشے کی طرح کھڑے بمبن تماشا بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری خامی کیا ہے؟ جب ایک دیوبندی لڑکا جو مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے, وہ دیوبندی لڑکے سے پوچھو تو وہ دیوبندی لڑکا مسجد سے باہر نکل کر چرچا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے آج امام صاحب نے بتایا غسل میں 4 فرائض ہیں, امام صاحب نے بتایا وضو میں 4 فرائض ہیں, غسل میں 3 فرائض ہیں. خبردار بھولنا مت, ورنہ کل جب ظہر میں جاؤ گے تو امام صاحب پوچھیں گے. اور جب سنی کا لڑکا مسجد سے نکلتا ہے جمعے کی نماز پا کر تو بولتا ہے دھونی نے سنچری مار دیا, محمد شامی نے 4 وکٹ لے لیا, ظہیر خان نے بولڈ کر دیا. میں کہتا ہے بے وقوف, کون ہے وہ ظہیر خان, کون ہے وہ محمد قید, کون ہے وہ دھونی؟ یہ لوگ تمہارا نام تک نہیں جانتے ہیں, مگر مدینے میں ایک سلطان لیٹا ہوا ہے. تم انہیں یاد کرو نہ کرو, 24 گھنٹے مصطفیٰ تمہارے بارے میں سوچتے ہیں. 24 گھنٹے حضور تمہارے بارے میں سوچتے ہیں. سن رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں آپ, زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. 24 گھنٹے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. حضور پوری زندگی ہمارے بارے میں سوچتے رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی یہ کونین کمرے سے باہر نکلے, کبھی حضور اندر جا رہے کبھی باہر آ رہے, کبھی اندر جا رہے کبھی باہر جا رہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اندر اور باہر کا کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ آسمان پہ بادل دیکھ رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ بادل دیکھ رہی ہوں. حضور فرماتے تمہیں کیا لگتا ہے؟
یہ بادل بارش کے قطرے لائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہاں یا رسول اللہ, بادل کا کام ہی ہے کہ وہ بارش کے قطرے لاتا ہے. حضور فرماتے ہیں قوم عاد نے بھی یہی سوچا تھا, قوم سمود نے بھی یہی سوچا تھا. قوم عاد کو جانتے ہیں آپ, آج پوری دنیا میں ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری میں دنیا کا سب سے لمبا آدمی جس کو مانا گیا ہے ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری میں, وہ امریکہ سے تعلق رکھنے والا, اس کا نام ہے روبرٹ فیڈلور. یہ دنیا کا سب سے لمبا آدمی ہے. اس کی لمبائی ہے 8.6 فٹ, یہ اس کی لمبائی ہے, اس کی ہائٹ ہے. مگر ابھی ریسنٹ میں ترکی کا رہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام ہے کوسم سلطان, وہ دنیا کا سب سے لمبا آدمی آج کے ڈیٹ میں ہے. اس کی لمبائی ہے 8.8 اس کی فٹ, اس کی لمبائی ہے. مگر اللہ رب العزت نے زمین میں ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جس کو قوم عاد کہتے ہیں. اس کی منیمم لمبائی 28.8 اس کی لمبائی تھی, یعنی کم سے کم اس کی ہائٹ اتنی تھی. اب زیادہ کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے, ان کو بخار نہیں آتا تھا, ان کے سر میں درد نہیں ہوتا تھا. تم جب اپنا مکان بناتے ہو تو تم سیمنٹ اور بالو کا گارا بنا کر کے اینٹ جوڑتے ہو, اس کے بعد دیوار کھڑی کرتے ہو, اس کے بعد پھر للٹن تک پہنچتے ہو, اس کے بعد پھر دیوار بناتے ہو, پھر تم چھت ڈھالتے ہو, اس کے بعد تمہارا مکان بنتا ہے. مگر یہ قوم عاد, یہ جو لوگ تھے, یہ لوگ پہاڑوں کا سینہ چیر کر مکان بناتے تھے. اتنے طاقتور تھے یہ لوگ. مگر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو کہا تھا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, مکان ایسا بنا رہے ہو جیسے کہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں جن لوگوں کے پاس 500 سال کی عمر تھی, جن کے پاس 600 سال کی عمر تھی, جو کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے, جس پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا تھا, جس کی لمبائی اتنی تھی کہ آج کے کوئی درخت اتنا لمبا نہیں ہے, جس کی ہائٹ کا عالم یہ تھا, جس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے. پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں, میری حیثیت کیا ہے؟ میری عمر تو 60 سے 70 سال میں سمٹ جاتی ہے. ہم نے میرا مکان کروڑوں روپے کا مکان بنوا لیا. امام صاحب کو لا کر کے دکھاتے ہیں, امام صاحب یہ میرا گھر ہے, یہ میرا بیڈ روم ہے. اپنے باتھ روم کو لے جا کر کے دکھاتے ہیں امام صاحب کو, کہتے ہیں 2.5 لاکھ روپیہ میرا باتھ روم میں خرچ ہوا ہے. وہی بے وقوف آدمی جو 2.5 لاکھ روپیہ باتھ روم میں خرچ کرتا ہے, جب امام کی تنخواہ 1000 روپیہ بڑھانے کی بات آتی ہے تو 15 بار میٹنگ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد بھی کوئی لچا کھڑا ہو کر کے بول دیتا ہے 8000 میں تو گاڑی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی, پھر یہ 1000 بڑھانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں کہتا ہے بے وقوف, تم کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میرا امام ہیلی کاپٹر سے آتا اور مسجد کے دروازے پر ہیلی کاپٹر روک کر کے آتا, مسجد کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھاتا, نماز پڑھانے کے بعد ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر واپس حجرے میں جاتا. تو لوگ سمجھتے کہ جب اس مسجد کے امام کی یہ شان ہے تو نبیوں کے امام کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ. خواجہ کا ہندوستان, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. خبردار کوئی مت سوچنا کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا ہے. یہ بھارت ہمارا ہے, ہمارے ملک میں, ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں. یہ بھارت ہمارا ملک ہے. میری وفاؤں کا مجھ سے ثبوت مت مانگو. وطن سے پیار کا جذبہ تو میرے دین میں ہے. اٹوٹ رشتہ ہے میرا وطن کی مٹی سے, میرے بزرگوں کی خوشبو اسی زمین میں ہے. خبردار, وہ بھارت کا سنویدھان, کنسٹیٹیوشن آف انڈیا از دا بیسٹ امانگ آل کنسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ. دنیا کے تمام سنویدھانوں میں سب سے اچھا سنویدھان بھارت کا سنویدھان ہے. سب سے اچھا قانون بھارت کا قانون ہے. آج بھی ہندوستان کی عدالتوں میں کہیں نہ کہیں انصاف بچا ہوا ہے, ورنہ ناموس رسالت پہ آواز بلند کرنے والا مفتی سلمان اظہری 8 مہینے کے بعد جیل سے باہر نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں ہندوستان کی عدالتوں میں انصاف کی چنگاری جل رہی ہے, اور انصاف باقی ہے, انصاف باقی رہے گا. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا پرچم بلند رہے گا. وہ یتی نرسمہانند جیسا لچا آدمی کیا جانے گا حضور کی شان کیا ہے, حضور کی حیثیت کیا ہے, حضور کا وقار کیا ہے, جو 6 مہینہ تک نہاتا نہیں ہے, جن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے, جن کی دھوتی سے بدبو آتی ہے, جن کی گفتار سے بدبو آتی ہے, وہ کیا جانے گا حضور کی شان کیا ہے, حضور کی شان کیا
کیا ہے اگر یہ جاننا ہوگا تو کسی ٹپوری سادھو سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ شیخ سعدی شیرازی کیا فرماتے ہیں, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty. دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرف اور آمنہ کے لال کا تلوہ ایک طرف. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں آپ کو حق حق کیا بات ہے, جواب نہیں. آپ نہیں بولے فیضان اعلیٰ بول. سبحان اللہ, سبحان اللہ, فیضان اعلیٰ حضرت. مرحبا مرحبا مرحبا, ماشاء اللہ. فیضان اعلیٰ بہت اچھا. اللہ سلامت. واہ 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 واہ, اللہ سلامت رکھے. کتنے اچھے لوگ ہیں آپ سب. اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات آئے, حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری نظروں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت 10 قدم آگے نکل کر فرماتے ہیں احمد رضا دیکھے گا کیسے, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. جب آج تک کسی ماں نے اتنے خوبصورت بچے کو جنم ہی نہیں دیا ہے تو پھر تیری آنکھیں دیکھیں گی کیسے مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل. میرے حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے. میرے حضور کا جواب نہیں ہے. He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. دنیا کے تمام چہرے لائٹ کی وجہ سے چمکتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ اندھیرے میں مسکرا دیتے ہیں تو کائنات میں اجالا چھا جاتا ہے. وہ میرے حضور کا چہرہ ہے, رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ ہے. تمہیں کوئی ضرورت نہیں تلوار لے کر کے میدان میں آنے کی, تمہیں کوئی ضرورت نہیں بندوق لے کر کے میدان میں آنے کی. میں کہتا ہوں اگر مسلمان صرف حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دے. پرتھوی راج چوہان نے کہا تھا Muslims can be defeated only by Muslim, otherwise rest of the world can only try. کہا تھا پرتھوی راج چوہان نے مسلمان کو اگر کوئی مار سکتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہے, ورنہ دنیا کے لوگ صرف کوشش کر سکتے ہیں اسے مار نہیں سکتے ہیں. تم نے اپنے میں لا کر مر جائیں گے, کسی کو دوسرے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس دور میں ہم آ گئے ہیں, ہم نے اپنی نسلوں کو برباد کر دیا. ہمارے گھر میں اگر 4 بھائی ہیں ان چاروں بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں صبح سے شام تک, 6 مہینہ تک بات نہیں ہوتی ہے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی میں. جب تک بیوی نہیں آتی ہے دونوں بھائی اتنے سنگ اتنے میل جول کے ساتھ رہتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ چوٹ ایک بھائی کو لگتی ہے تو دوسرا بھائی درد محسوس کرتا ہے. حضور نے یہی پیغام دیا تھا ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے. حضور نے فرمایا تھا چوٹ ایک مسلمان کو لگے تو درد دوسرے مسلمان کو محسوس ہونا چاہیے تھا. یہ تبلیغ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ تعلیم رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. نبی کونین نے ایک ہی دھاگے میں ان تمام دانوں کو پرویا تھا. ہم نے دیکھا ہے رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتا ہے. وہ پنڈت ہری چند, سنیے گا, پنڈت ہری چند بولتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں پر ہم دوشے سریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. لوگوں نے کہا تھا اے پنڈت تجھے شرم نہیں آتی ہے, مندروں میں گھنٹی بجاتا ہے, گیتا کا پاٹ پڑھاتا ہے, اس کے باوجود تم وہاں پہ کھڑا ہو کر کے محمد کی بات کرتا ہے, اسلام کے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے. وہ پنڈت ہری چند بولتا ہے تم نے محمد کی ہسٹری نہیں پڑھی ہے, میں نے پڑھا ہے. جب محمد نہیں آئے تھے دنیا میں نے دیکھا ہے عرب کی تاریخ کو, عرب کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے. ایک گھوڑے کو پانی پلانے
کے لیے کئی لوگ جاتے ہیں تالاب میں، سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ پہلے میرا گھوڑا پانی پیے گا، پہلے میں اپنے گھوڑے کو پانی پلاؤں گا۔ سارے لوگ اس چکر میں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، یہ لڑائی اور یہ جنگ کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے۔ یہ محمد سے آنے کے پہلے کی تاریخ ہے۔ جب محمد آ گئے تو میں نے غزوہ یرموک میں دیکھا ہے، میں نے وہ تاریخ پڑھی ہے، ایک صحابی کو تیر لگتا ہے، وہ تیر کی تاپ نہ لا کر کے زمین پر گر گئے، الاتش الاتش کی صدا لگائی، ایک صاحب پانی کا مشکیزہ لے کر کے آئے، وہ پانی کا مشکیزہ لے کر پینے ہی والے تھے کہ دوسرا ایک مسلمان آواز لگاتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پانی کا قطرہ پلا دے، ایک قطرہ پانی پیش کر دے۔ اس مسلمان نے کہا مجھ سے زیادہ ضرورت میرے مسلمان بھائی کو ہے، اسے پانی پلاؤ۔ پانی کا مشکیزہ لے کر وہاں تک پہنچتے ہیں، تیسری آواز آتی ہے، دوسرے نے پانی پینے سے انکار کر دیا، مشکیزہ لے کر تیسرے کے پاس پہنچے تو چوتھی آواز آئی، تیسرے نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں تندرست تھا اور حضور کی محبت میں آیا ہوں، مگر میرا بھائی بیمار ہونے کے باوجود حضور کی محبت میں آیا ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ ضرورت اسے ہے، اسے پانی پلاؤ۔ چوتھے کے پاس پہنچے تو پانچویں آواز آئی، پانچویں کے پاس پہنچے تو چھٹی آواز آئی، چھٹے کے پاس پہنچے تو ساتویں آواز آئی، ساتویں کے پاس پہنچے، پہنچتے پہنچتے ان کی جان نکل گئی، لوٹ کر چھٹے کے پاس آئے، ان کی بھی جان نکل گئی، لوٹ کر پانچویں کے پاس آئے، یہ بھی شہید ہو گئے، لوٹ کر چوتھے کے پاس آئے، یہ بھی پیاسے خدا سے جا کر مل لیے، لوٹ کر تیسرے کے پاس آئے، یہ بھی لقائے اجل کو لبیک کر گئے، لوٹ کر دوسرے کے پاس آئے، یہ بھی شہید، دوسرے کے پاس آئے یہ بھی شہید، پہلے کے پاس آئے یہ بھی شہید۔ پنڈت ہری چند بولتا ہے محمد کے آنے سے پہلے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، مگر محمد نے کون سا پانی پلایا؟